نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ضروری مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے جو پاکستان کے اندر کچھ دنوں سے چل رہا ہے۔ سیاسی اختلافات کی بنا پر پھر اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے، پھر وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے۔ میں وہ بات کرنے سے پہلے وضاحت یہ کر دوں کہ میں اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا ہوں، ان کی ذاتی معاملات کیا تھے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ جی میں بات کرنے لگا ہوں عمران خان اور ان کی زوجہ کا جو آپس میں نکاح ہوا اور اس کے اوپر پھر بحث چلی کہ عدت میں ہوا یا عدت گزر گئی تھی، جو بھی تھا مسئلے مسائل۔ اس کا مجھے اندرونی کوئی علم نہیں، نہ مجھے اس کے بارے میں تحقیق ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو اس میں جو ایک بحث رونما ہوئی ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی ساتھی نے مجھ سے سوال کیا ہے اور باقاعدہ فون کر کے پوچھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی وضاحت چاہیے، کیونکہ ایک کلپ بہت زیادہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا تشہیر دی جا رہی ہے، جس کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ جو ہے نا ایک حدیث کی کتاب لے کے کھڑے ہیں اور اسے حدیث سنا کر وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی عورت کی جو مطلقہ عورت جو ہوتی ہے اس کی عدت صرف ایک حیض ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ احناف کے مذہب پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں عدت کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ عدت، عورت کی عدت کیا ہوگی، جو عورت طلاق یافتہ ہوگی اس کی کیا عدت ہوگی، کیونکہ جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ تو طلاق والی عورت کی عدت کیا ہونی چاہیے، اس حدیث کا کیا درجہ ہے، کیا ہے۔ تو میں صرف چند تھوڑی سی باتیں کر کر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی سی بھی حدیث ہو اس کا درجہ قرآن سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ عدت کا حکم آیا ہے دو جگہوں پر، ایک سورہ طلاق کے اندر، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کے اندر۔ جو سورہ طلاق کے اندر آیا ہے وہ آیت پہلے سن لے: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض کی امید نہیں رہی ہے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچے جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ عورتیں کہ جو حیض سے فارغ ہو چکی ہیں، مطلب انہیں حیض کی امید ختم ہو گئی، بڑی عمر والی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، قدرتی طور پر ان کا حیض جو ہے وہ طبی طور پر ختم ہو جاتا ہے، بس وہ ان کی عمر پوری ہو گئی، ان کی عدت پھر وہ عورتیں جن کا بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی وہ بچیاں کہ جو شادی ہو چکی ہیں لیکن ان کا حیض نہیں آ رہا۔ تیسرے نمبر پر حمل والی عورتیں، تو ان کا بتایا حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جن دے، مطلب بچہ پیدا کر دے، چاہے وہ 1 دن بعد کرے یا 2 دن بعد کرے یا 3 دن بعد کرے یا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد، اس کی عدت ختم۔ باقی رہی والی دو عورتیں کہ جو ایک وہ جو حیض سے بالکل چھٹی ہو چکی ہے، فارغ ہو چکی ہے وہ، اور جس کا حیض نہیں آنا شروع ہوا، تو ان دو کی جو عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہے۔ یہ 3 مہینے جو عدت ہے یہ علی الاحتیاط ہے کہ اس کے اندر اتنے وقت میں جو عادت والی عورت ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہے وہ 3 مہینے کے اندر 3 حیضوں سے فارغ ہو جاتی ہے، وہی جو عام قاعدہ ہے کہ 3 حیض۔ اچھا، اب تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ میں نے آدھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، آگے ہے ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر۔ تو جو مقصد تھا صرف شروعات کا حصہ وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیضوں تلک نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کے اندر، اس کے چند تفسیری حوالہ جات بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ ائمہ مفسرین نے کیا سمجھا ہے۔ تو تفسیر المیسر اس کے بعد اس میں فرماتے والمطلقات ذوات الحیض یہ یجب ان ينتظرن دون نکاح بعد الطلاق مدت 3 اثار او 3 حیضات علی سبیل العدہ۔ طلاق یافتہ وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ انتظار کریں ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کا، نکاح تلک 3 حیضوں کا عدت کے طور پر۔ اسی طرح تفسیر المختصر فی التفسیر شرح المعانی باختصار، شرح معنی اختصار کے ساتھ والمطلقات ينتظرن بانفسهن 3 حیض لا يتزوجن خلالها ولا يجوز لهن ان يخفين ما خلق الله في ارحامهن من الحمل۔ تو وہ فرماتے کہ ادھر بھی یہی فرما رہے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیضوں تلک صبر کریں گی اور نکاح نہیں کریں گی اس کے درمیان میں۔ تفسیر الجلالین والمطلقات یتربصن ای لینتظرن بانفسهن عن النکاح، کہ رکی رہیں گی اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں گی، 3 قروء تمضی من حین الطلاق، یعنی طلاق سے کے بعد سے شروع ہوگا، طلاق دینے کے وقت سے، اور آخری تلک 3 حیض۔ آگے تفسیر السعدی کا حوالہ ای النساء اللاتی طلقهن ازواجهن یتربصن بانفسهن ان ينتظرن ويعتدن مدة 3 قروء ای حیض او اطهار على اختلاف العلماء فی المراد بذلك۔ فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی، ان کے شوہروں نے طلاق دی، وہ نکاح سے رکی رہیں گی، انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی 3 قروء تلک،
یہ 3 قروء یا حیض ہیں یا طہور ہیں، حیض کے بعد آنے والی پاکی، یعنی 3 مہینے ہیں ہر حال کے اندر، جو بھی مراد ہے جی۔ تفسیر بغوی کا حوالہ، قوله تعالی والمطلقات ای مخلیات من حبال ازواجہن، یعنی وہ طلاق یافتہ عورتیں جو خالی ہوں اپنے شوہروں کے حملوں سے، یتربصن ینتظرن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیضوں تلک، فلا یتزوجن، نکاح نہیں کریں گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تفاسیر کے حوالے رکھ دیے۔ ان تمام تفاسیر کے حوالہ جات کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بھی مسلمان عورت ہوگی، اس کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے گا تو وہ 3 حیضوں تلک یا 3 مہینے تلک نکاح سے رکی رہے گی، اور اس کے بعد نکاح کرے گی جو عدت ہے، اور عدت کے اندر اگر جو نکاح ہو جاتا ہے وہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب نکاح نہیں ہوا تو وہ دوسرے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو عدت کے اندر عورت کا تعلق پچھلے شوہر کے ساتھ رہتا ہے، وہ گویا اس کے نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا شرعاً، تو جو میں نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 3 حیض طلاق خامخواہ عورت کو رکنا ہے کسی بھی حال کے اندر، اور وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو اب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس حدیث کا کیا درجہ ہوگا، اس میں اور رجال دیکھے جائیں گے، سارا حساب کتاب ہوگا، پھر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث، اس کا کوئی اور اس کے اندر تطبیق کی جائے گی، اس سے مراد وہ عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو مطلب غیر مدخول بیاہ ہو سکتی ہے، کہ جس کے ساتھ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا رخصتی نہیں ہوئی ہے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ سارا وہ تطبیق وغیرہ دیکھی جائے گی۔ لیکن ادھر واضح طور پر میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سامنے سنا دی کہ قرآن میں جو عدت ہے وہ یہ ہے۔ باقی رہی بات ان کے ذاتی معاملے سے، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف اس بات کو واضح کرنا تھا جو میں نے کر دیا۔